بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفع علومہ آمین ولا لتعدیت الحکم من الناس فی الفطر الی المکرہ والخاطئ لأن عذرہما دون عذرہ فکان تعدیتہ الی ما لیس بنظیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی افضل صلواتک علی اسعد مخلوقاتک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کلما ذکرک الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ صحت قیاس کی جو شرائط صاحب حسامی نے بیان کی اور اس پہ جو تفریعات دے رہے ہیں، جی آج کے سبق میں ہم اس کی تیسری تفریع پڑھیں گے۔ جی شرط یہ تھی کہ جو حکم ہو یعنی جو فرع ہو وہ اصل کی نظیر ہو۔ جی فرع اصل کی نظیر ہو، ہم مثل نظیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مثل ہو، جی مساوی ہو، برابر ہو۔ جی اگر فرع اصل کا نظیر نہیں تب بھی قیاس درست نہیں۔ ہوگا۔ اس پہ تفریع دی کہ امام شافعی یعنی بعض شوافع کے ہاں جو مکرہ ہے جی اور خاطی ہے، مکرہ یعنی جس سے زبردستی کھلایا گیا، جی اور جو خطاً کھاتا ہے، مثلا وضو کیا اور وضو کرنے کے دوران اس نے مزمزہ کیا، کلی کی، جی تو اس میں پانی اس کے اندر چلا گیا تو یہ خطاً چلا گیا۔ جی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی آناف کے ہاں ان دونوں کا روزہ ٹوٹے گا، جی مکرہ کا بھی روزہ ٹوٹے گا جس کو زبردستی کھلایا پلایا گیا ہو، جی اور خاطی کا روزہ بھی ٹوٹے گا۔ جی شوافع کہتے ہیں بعض کہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ کہا کہ جیسے ناسی ہے، اگر کوئی آدمی نسیانن رمضان شریف کے روزے کے اندر نسیانن کھا لیتا ہے، جی نسیانن کا یہ مطلب ہے کہ وہ کھاتے دوران اس کو رمضان کا روزہ یاد نہیں، جی اگرچہ وہ کھاتے ہوئے عامد ہے یعنی جان بوجھ کے کھا رہا ہے، جی مگر رمضان کا روزہ اسے یاد نہیں، تو اگر کوئی نسیانن کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی تو جس طرح نسیانن والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس طرح خطان اور مکرہ کا اکراہن والے کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ نسیان میں جو بندہ ہوتا ہے اگرچہ اس کو روزہ یاد نہیں جی مگر وہ کھانے میں تو عامد ہے نا، جی جان بوجھ کے کھا رہا ہے نا، جی فعل کا عامد فعل ہے نا، بے شک اور جو خطان ہے وہ عامد فعل نہیں ہے نہیں ہے، جی بلکہ وہ خطا میں اس سے وہ پانی اندر چلا گیا۔ چلا گیا۔ جی تو جو عامد فعل ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو عامد فعل نہیں ہے تو اس کا تو بطری کے اولا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسرا جو ہے مکرہ ہے تو وہ مکرہ کا اپنا فعل تو نہیں ہے، جی جس کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے جی یا زبردستی پلایا جا رہا ہے، تو یہ فعل مکرہ کا ہے جو اسے زبردستی کھلا رہا ہے۔ جی تو جو اپنا فعل کرے عامد ہے فعل کا نسیان والا، جی اگر اس کا ٹوٹتا نہیں اور جس کا اپنا فعل ہی نہیں ہے اس کا کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ جی جی تو یہ انہوں نے قیاس کر دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے قیاس تو آپ نے کیا، مگر جو آپ نے قیاس کیا اس میں یہ ہے کہ جو فرع ہے یعنی خاطی اور مکرہ کا جو روزہ ہے جی وہ اصل سے کے نظیر بالکل نہیں۔ کیوں؟ جی کیونکہ نسیان جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، جی صحیح۔ بندہ جان بوجھ کر بھولتا نہیں، جی مگر من جانب اللہ اسے بھول آ جاتی ہے، جی اور روزہ بھی من جانب اللہ فرض ہے۔ جی تو اگر وہ آدمی جو روزہ میں نسیانن کر رہا ہے تو وہ من جانب اللہ اس نے کیا، جی اور خطان جو ہوتا ہے خطان سے جو کرتا ہے فعل جی اگرچہ عامد نہیں مگر وہ من جانب اللہ تو نہیں، نہیں، جی کیونکہ خطا تو خدا سے ممکن ہی نہیں ہے نا، جی تو خدا خطا کرے گا کیا؟ نہیں۔ تو وہ من جانب اللہ نہیں، من جانب العبد ہے، جی صحیح۔ تو وہ چیز من جانب اللہ ہے اور یہ چیز من جانب العبد ہے، تو جو من جانب اللہ ہے وہ اوپر ہے، جی اور جو من جانب العبد ہے وہ نیچے ہے، تو مساوی نہ ہوا۔ جی تو جس پہ آپ اس کو قیاس کر رہے ہیں وہ اس کے مساوی نہیں، جی اس کے نظیر نہیں، نظیر نہیں۔ ہم اور جو مکرہ ہے جس کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے یہ فعل بھی اگرچہ یہ عامد تو نہیں کر رہا، دوسرے کا فعل ہے، مگر یہ بھی من جانب العباد ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ تو اصل اور فرع کے اندر نظیریت کی جو شرط نہیں پائی گئی، اسی وجہ سے یہ آپ کا قیاس درست نہیں ہو۔ تو ترجمہ کہ یہ قیاس بھی درست نہیں ہے کہ حکم کو متعدی کرنا ناسی سے افطار میں مکرہ اور خاطی کے طرف، کہ جو مکرہ ہے اور خاطی ہے اس میں آپ اس کو ناسی سے وہ حکم لگا کر آپ حکم لے کر آپ ناسی سے حکم لے کر آپ اس مکرہ اور خاطی کو بھی یہ کہیں کہ آپ کا بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ لأن عذرہما دون عذرہ، کیونکہ ان دونوں کا جو عذر ہے، ان دونوں کا جو عذر ہے وہ اس ناسی کے عذر سے کم ہے،
کم ہے جی، کیونکہ وہ معذور من اللہ ہے جی صحیح، اور یہ معذور من العباد ہے، عباد ہے جی، تو ان کا جو عذر ہے وہ ان دونوں کا عذر اس کے عذر سے کیا ہے؟ کم ہے. کم ہے. فقان تعدیتہ الی ما لیس بنظیرہ، تو اس کا جو تعدیہ ہوا وہ اس فرع کی طرف ہوا جو اس کی مثل نہیں ہے. اس کی مثل نہیں ہے.